بسم اللہ الرحمن الرحیم. زندگی کے سفر میں گزر جاتے ہیں جو مقام وہ پھر نہیں آتے. یہ گانا ہے جو ہمیشہ میرے دل کے بہت پاس رہا ہے اور یہی ترجمانی کرتا ہے زندگی کی. یہ ایک چھوٹی سی چیز میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں. چھوٹی سی چیز تو نہیں ہے. آئی آن عمران. اٹس اے بک. ادھر آپ نام دیکھیں گے تو آپ انہی کا نام دیکھیں گے, اقبال منی. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. میرے خیال سے بہت لمبا تعارف دے دیا آپ نے. اٹس سچ اے پلیزر ٹو ہیو یو ہیئر ٹوڈے. نہیں واقعی اچھا لگتا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ جب پرانی یادیں تازہ ہوتی ہیں اور پھر جب مل بیٹھتے ہیں تو بہت ساری باتیں یاد بھی آتی ہیں, اور یہ باتیں اکثر بیسیکلی یاد روز ہی آ رہی ہوتی ہیں اور یہ انرجی دیتی ہیں ہمیں آگے بڑھنے کی. میں تو یہ سمجھتا ہوں. بالکل. لیکن آپ کا وہی مجھے ایک دم سے آپ کو دیکھ کے وہ کرکٹ کے زمانے یاد آ گئے جب اسٹیڈیم بھرے ہوئے ہوتے تھے. بھرے ہوئے ابھی بھی ہوتے ہیں لیکن وہ ایک جنون سا ہوتا تھا اور وہ فوٹوگرافی ہو رہی ہوتی تھی. اینڈ آپ کے والد صاحب ماشاء اللہ انہوں نے بہت بہت کام کیا ہے. منیر حسین صاحب نے بہت, ان کا تو نام بہت ہم تو بہت عزت سے لیتے ہیں. پلس آپ نے پھر سارا اپنی ینگ ایج میں فوٹوگرافی شروع کی, پھر آپ نے سارے کوریج کی اور بہت سارا سفر آپ نے ہمارے پلیئرز کے ساتھ بھی گزارتے آپ 1992 کے ورلڈ کپ تک پہنچ گئے. تو یہ تصویریں لینے کا آپ کو کب سے, اس طرح کی تصویریں لینے کا آپ کو کب سے شوق ہوا؟ اور یہ بیسک لیکن فوٹوگرافی مجھے شوق شروع سے تھا. فوٹوگرافی شوق شروع سے تھا لیکن کرکٹ کا کوئی نہیں تھا. کرکٹ میں کھیلتا تھا. کرکٹ میں حادثاتی طور پہ آیا. جیسے اخبار وطن کا ذکر کیا تو اخبار وطن میں جو ہمارے فوٹوگرافر تھے ان سے کچھ تھوڑے سے ہمارے جنرل مینیجر ایک ہوا کرتے تھے, ان کی کچھ چپکلس سے ہو گئی. تو خیر میں نے بڑا منایا ان کو اور میں نے بڑا 3 سے 4 مہینے ان پہ کام کیا لیکن وہ نہیں مان کے دیا. تو پھر میں نے ایز اے چیلنج ایکسیپٹ کیا اور پھر میں نے وہ جو اپنی فوٹوگرافی کا شوق تھا یا جو کرکٹ کا جو شوق تھا اس کو کنورٹ کیا اس کے اندر اپنا تھوڑا سا پروفیشنلی, اور وہاں سے کرکٹ کا میں نے آغاز کیا اور دیٹ واز دی بگننگ. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایز میں بتا رہی تھی کہ ہمارے پروگرام کا جو تھیم ہے وہ دا لائٹ ود ان ہے. سو یو مسٹ ہیو میٹ اے لاٹ آف پیپل ان یور لائف جن میں آپ نے جن میں وہ لائٹ دیکھی جو اللہ میاں نے ڈالی ہوئی ہے, جو ہم سب کے اندر ہے. لیکن کبھی کبھی کوئی لائٹ زیادہ شائن کرتی ہے, کوئی لائٹ تھوڑی ہم دبا لیتے ہیں اپنی چوائسیز کی وجہ سے. سو آپ ورلڈ کپ میں بھی گئے تھے اینڈ یو پارٹ آف دا ٹیم. 1992 کا ورلڈ کپ تھا, اس سے اس دن بات کری تھی تو بہت سارے قصے مزے کے آپ نے سنائے تھے. تو آئی وانٹڈ ٹو شیئر دوز قصاز ود مائی آڈینس کہ ہاؤ یو فیلٹ اینڈ واٹ یو ڈیڈ. دیکھیے جی لوگ تو بہت ملے, بے تحاشا ملے, اور جیسے انسپریشن بھی ملتی ہے اور جن سے آپ بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں. اور اگر ہم صرف کرکٹ پہ فوکس کریں تو میری زندگی کا آغاز جو ہوا وہ ویسے تو بہت سارے کرکٹرز تھے انیشلی شروع میں. ظہیر عباس صاحب, مشتاق محمد صاحب, آصف اقبال صاحب. جی بالکل. تو میں نے اپنی زندگی کا آغاز تو ان لوگوں کے ساتھ, ماجد خان صاحب, تو میں نے اپنی زندگی کا آغاز ان سے کیا. پھر انیشیل اسی سفر میں ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے. تو ظاہر ہے کہ وہ اس وقت بہت ہی نیو کمر تھے, کرنٹلی آئے ہوئے گو کہ 75 میں انہوں نے ڈیبیو کیا لیکن پھر گیپ دیا. پھر بیسیکلی 79 آنورڈ جو تھے. کیری پیکر کا دور تھا یہ وہ والا. جی بالکل, کیری پیکر کا بھی دور تھا. اس میں بڑی مشکل و پریشانی تھی ہمارے 3 سے 4 کھلاڑیوں کو, جن میں مشتاق, ظہیر, عمران, ماجد خان اور آصف اقبال, یہ 5 لڑکے تھے. اور بلکہ اس میں منیر صاحب نے بہت بڑا کردار ادا کیا تھا ضیاء الحق صاحب سے مل کے, اور پھر اس بین کو ہٹوایا تھا اور پھر یہ دوبارہ آئے اور کھیلے. تو میرے جو ڈائریکٹ انٹریکشن جو ہوئی وہ, اور وہی زمانہ تھا کہ جب میں نے فوٹوگرافی کو کرکٹ کے ساتھ لنک کیا تھا. اچھا. کرکٹ اور فوٹوگرافی بھی میں نے لنک کی تھی. تو میرا انٹریکشن ان سے پہلا رہا, اور میری ساری زندگی میں اس کا بہت بڑا کردار ہے عمران از بیسیکلی کوائٹ اٹیچڈ ود می ان ٹرمز آف مائی کرکٹ فوٹوگرافی. اچھا, okay. That's why you've written this book. I spent 20 years with him. That's a long time. I spent 20 years with him, and at times day and night, at times we stayed together in one room also. Achha. Many times. Okay. Many times. اور جب میں پریولیج کی میں نے شروع میں جو بات کی تھی تو وہ پریولیج یہ تھا کہ وہ زمانہ تھا کہ عمران خان صاحب تصویریں کسی کو کھینچنے نہیں دیتے تھے, یا کوئی کھینچ رہا ہے تو ہٹ جاتے تھے یا چینج کر لیتے تھے اپنی سچویشن کو یا جو بھی ہوتا تھا. اور جس میں وہ بڑے مشہور بھی ہو گئے تھے کہ یہ بہت ایروگنٹ ہیں. اور جبکہ میں الٹا کہتا تھا کہ یہ ایروگنٹ نہیں ہے, یہ شائع ہے بیسیکلی. ہی از ناٹ ایروگنٹ, ہی از شائع آن دیٹ پرٹیکولر ٹائم. لیکن بہرحال میرے لیے یہ سب کچھ نہیں تھا. اچھا, لیکن میں نے بھی آج تک ان کو جو
لیا ایز این سبجیکٹ نہیں لیا, میں نے ایز اے پروڈکٹ لیا ان کو, کہ میں اپنی فوٹوگرافی جو کرکٹ کی ہے اس کے اوپر سیکھوں. تو میں نے ایز اے پروڈکٹ اس کو یوز کیا. کیونکہ گڈ لکنگ تھے. Many things. It is not only a good looking thing. Many things, because I loved cricket. I know cricket. I was playing cricket on those days, club cricket, اور اچھی خاصی جانتا تھا. تو مجھے کرکٹنگ سینس کے پوائنٹ آف ویو سے ایکشنز, انداز جو بھی ان کے ہوتے تھے ان ٹرمز آف آؤٹ سائڈ دا فیلڈ, ان ٹرمز آف ان سائڈ دا فیلڈ, کیا سچویشنز ہیں یا کون سی پوزیشنز بہت اچھی ہیں یا کون سا ایکشن بہت اچھا ہے. تو میں نے کافی, مجھے ایڈوانٹیج ملا میری فوٹوگرافی کو نوئنگ مائی سیلف ایز اے کرکٹ کی سبجیکٹ کو. تو وہ مجھے بہت فائدہ ہوا. پھر سبجیکٹ بہت اسٹرانگ تھا سامنے, اور آج تک منع نہیں کیا اس نے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو, کیوں کر رہے ہو, یہ مت کرو. اور اس میں یہ تھا کہ میں نے بھی ان کو کبھی ڈسٹرب نہیں کیا اور یہ نہیں کہا کہ آپ اس طرح کریں, اس گردن یہاں کر لیں, ہنس دیں. میں نے آج تک نہیں کیا. میری جتنی بھی, بائی دا وے ویسے پتہ نہیں مجھے بتانا یہ چاہیے نہیں, میرے پاس صرف عمران خان کا کلیکشن تقریباً more than 3 million ہے. 3 million photographs. And this I am talking only transparencies. تو بہرحال خان صاحب کا اور میرا بڑا ایک ایکویشن تھا, ریلیشن شپ تھی. یا مثال کے طور پہ چلیے 92 ورلڈ کپ سے پہلے میں آپ کو بتا دوں, پاکستان میں ورلڈ کپ ہوا تھا 87 میں. تو پاکستان کے بہت چانسز تھے کہ پاکستان جیتے گا, لیکن لاہور میں جو میچ تھا ہمارا اگینسٹ آسٹریلیا, اور جو ہم ہار گئے تھے قذافی اسٹیڈیم میں, ایبسولوٹلی. تو میں نے پہلی مرتبہ اپنی زندگی میں خان صاحب کو بہت ڈیجیکٹڈ اینڈ سارٹ آف نا کرائنگ سچویشن پہ دیکھا. اوکے. اور مجھے یاد ہے آج تک کہ میں جب اسٹیڈیم سے باہر آ رہا تھا, وہ بس میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک دم جو سچویشن تھی, میں نے پہلی مرتبہ سوچا تصویر کھینچوں. آئی واز کوائٹ ڈبل مائنڈیڈ. میں نے وہ پکچر نہیں کھینچی ایز این اے ریسپیکٹ. اقبال صاحب, ورلڈ کپ کی تو بہت ساری کہانیاں ہیں, اسٹوریز ہیں, آپ آئی وٹنس ہو, آپ نے دیکھی بھی ہیں سب کچھ. میں اور میری آڈینس یہ چاہتی ہے پوچھنا کہ وہ کون سا ٹرننگ پوائنٹ تھا جس میں وہ ایک لوزنگ ٹیم جو تھی نا وہ سڈنلی ایک وننگ ٹیم بن گئی. دیکھیے, جیسے میں نے کہا کہ تھرو آؤٹ دا ورلڈ کپ میں جو بھی ہماری سچویشن تھی, اور ہم انیشیلی کوئی میچ جیتے بھی نہیں تھے سوائے زمبابوے کے, اور سارے میچ تقریباً ہارتے چلے آ رہے تھے. ہم جب پرتھ پہنچے تو پرتھ میں ہمارا میچ آسٹریلیا اور سری لنکا دونوں سے اسی ایک ہی گراؤنڈ پہ تھا. تو جیسے ہی ہم وہاں لینڈ کیے پرتھ میں, تو لینڈ کرتے ہی خان صاحب نے کہا کہ کیونکہ وہاں کوئی شوکت خانم کے لیے کوئی فنڈ ریزنگ کا پروگرام تھا اسی ہوٹل میں بیسمنٹ میں, تو خان صاحب نے کہا سب لوگ 1 گھنٹے کے بعد نیچے آ جائیں. میں پہلی مرتبہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ویسے تو اتنی ملاقاتیں رہیں, اتنا وقت ہم نے ساتھ گزارا, لیکن وہاں ایک خان صاحب نے تقریر کی آڈینس میں, اور جس کو ہماری ٹیم نے نان سیریس لیا. لیکن میں آپ کو اپنی ذاتی بات بتاتا ہوں کہ پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی انسان کوئی ایسی بات کہہ رہا ہو تو آپ کو فیل ہوتا ہے اور ایک صلاحیت سی محسوس کرتے ہیں اور آپ کو کب کبھی سی آتی ہے. تو ایک چھوٹی سی بات تھی, لیکن اس نے خان نے کھڑے ہو کے یہ کہا کہ آلدو ہم سب ہارتے ہوئے آ رہے ہیں اور 1 میچ ہم نے جیتا ہوا ہے, ہمارے پاس کوئی پوائنٹ نہیں, اور اب ہمارے پاس 3 میچ ہیں, آسٹریلیا, سری لنکا اینڈ نیوزی لینڈ. اب یہ تینوں میچ ہم نے جیتنے ہیں, اس کے بعد بھی ہمیں کچھ نہیں پتا. لیکن اس نے ایک بات یہ بولی اس تقریر میں کہ دیکھیے کہ ہمارا مذہب اور ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ مایوسی کفر ہے. تو میں بالکل مایوس نہیں ہوں اور ہم ورلڈ کپ جیتیں گے. اچھا, یہ تھوڑا سا مذاق خیز سی بات لگ رہی تھی وہاں پہ لوگوں کو بھی, اور ہمارے خاص طور پہ پلیئرس کو بھی. اور بلکہ اس میں سے میں جن لڑکوں کے ساتھ بیٹھا تھا, کچھ لوگ ہنسی مذاق بھی کر رہے تھے, جس پہ میں نے ان سے کہا کہ یار مت کرو, یہ بالکل سامنے کھڑا ہوا, نیچے اتر کے مارے گا ہمیں. تو خیر میں وہاں سے اٹھ بھی گیا. لیکن واقعی ایسا ہوا. نیکسٹ ڈے مارننگ میں ٹریننگ سیشن تھا, ہم ٹریننگ سیشن میں گئے, اور میں ذرا سا جلدی چلا گیا تھا, آسٹریلین ٹیم وہاں تھی, ہم نے تھوڑا لیٹ آنا تھا. تو خیر میں آسٹریلین ٹیم کو کور کر کے جب وہاں آسٹریلیا کا میڈیا بھی پورا آیا ہوا تھا, کیونکہ آسٹریلیا واز دی ڈیفینڈنگ چیمپئن آف دا ورلڈ کپ, اور آسٹریلیا کی پوزیشن بھی اچھی نہیں تھی. آسٹریلیا کو بھی میچ وہ جیتنا ضروری تھا پاکستان کے اگینسٹ, اور ہماری بھی یہ سچویشن تھی کہ ہمیں بھی جیتنا. تو پورا آسٹریلین میڈیا وہاں آیا ہوا تھا. آسٹریلین میڈیا جب کوریج کر کے آ گیا پاکستان کے ڈریسنگ روم میں کہ ٹیم اب گئی ہے ڈریسنگ روم میں, اپنا لگیج رکھے گی اور پھر باہر آئے گی اور اپنا ٹریننگ کرے گی, دین وی ول ڈو آر ایکٹیویٹیز. پاکستان ٹیم جو ڈریسنگ روم میں گئی ہے واپس آنے کا نام نہیں لے رہی. 10 منٹ ہو گئے, 20 منٹ ہو گئے, آدھا گھنٹہ ہو گیا, پونا گھنٹہ ہو گیا کہ لڑکے نہیں نکل رہے ڈریسنگ روم سے باہر. تو مجھے بھی بڑا ایک عجیب سی کیفیت ہوئی, لیکن میں چونکہ ان میں سے تھا تو میں گیا ڈریسنگ روم کی طرف,
اور میں جب گیا تو دروازہ وہاں جس قسم کا تھا، ہمارے پنجاب میں ہوتے ہیں نا وہ جو جالی والے دروازے ہوتے ہیں، آپ کھولیں تو چوں کر کسی ایک آواز آتی ہے، پھر ایک ڈور بعد میں ہوتا ہے، تو سملرلی وہاں پہ بھی ایسے 2 دروازے تھے. اندر سے بڑی سخت قسم کی آوازیں آ رہی تھیں، اور اب میں نے پہلا دروازہ تو کھول لیا تھا اور ہلکی سی آواز بھی آئی تھی، لیکن میں نے اس کو وہیں پکڑ کے رکھ لیا کہ اب دوسری آواز نہ آئے، کیونکہ دوسری آواز اندر سے مجھ پر آئے گی. اب میں نے فیصلہ کیا کہ میں اندر جاؤں یا نہ جاؤں، لیکن چونکہ میں کھول چکا تھا تو میں ہلکا سا اندر، اب میں دروازے میں پھنسا ہوا ہوں. میں نے جو سنا اندر، اور وہ یہ ہو رہا تھا کہ جس میں بیسیکلی اس کا جست یہ تھا اس میٹنگ کا، جس میں ٹیم آ نہیں رہی تھی. خان صاحب نے پوری ٹیم کو بٹھا کے کہا کہ بھائی جس کے جو ڈفرینسز ہیں یا جو جس چیز کا خیال ہے سب ٹیبل کریں. اور یہی ہوا، 1 by 1 ایک لڑکا جو تھا وہ اپنے گریوینسز یا اپنی شکایات یا جو اپنا خیال تھا اس کا اظہار کر رہا تھا. ہوا کیا اس سے؟ ہوا یہ کہ جب وہ پاکستان کی ٹیم تقریباً 1.5 گھنٹے کی میٹنگ کے بعد جب باہر نکلی، دیٹ واز دا ورلڈ چیمپئنس. کرسٹوفر مارٹن جینکنز بہت بڑا رائٹر تھا جو اب نہیں ہے اس دنیا میں، جو ڈیلی ٹیلی گراف کے لیے لکھتا تھا اور ایڈیٹر بھی تھا وزڈن کا. اس نے جب ہم ورلڈ کپ جیت گئے تھے تو اس نے ہیڈنگ لگائی تھی اور اس میں یہ لکھا تھا کہ ایکچولی پاکستان ٹیم جو ورلڈ کپ فائنل جیتنے کا پلان کر رہی تھی، دیٹ واز دا میٹنگ جو وہ پلان کر رہی تھی. جبکہ اس کے بعد ہم نے میچز 3 کھیلنے تھے، جیتنے تھے، اور اس کے بعد پھر ہمارا انحصار تھا ویسٹ انڈیز اور آسٹریلیا کی میچ کے اوپر کہ ویسٹ انڈیز میچ ہارے، اور ایسا ہی ہوا. لیکن وہ جو تھی، جو ٹیم وہاں پر جو خان صاحب نے سوچا اور دیکھا اور خیال کیا کہ اب ہمارے پاس چوائسیز نہیں ہیں، تو وہ وہاں سے جو آن ایئر سب کے جو خیالات ہوئے، جذبات ہوئے، اور وہاں سے جو ٹیم آئی وہ یونیفائڈ تھی. اور وہاں سے جس طریقے سے ٹیم آئی تھی، دیٹ واز اے ڈفرنٹ ٹیم وچ آئی سو اٹ مائی سیلف فرام لاسٹ 1 month. سو دے ہیڈ دا لائٹ. میں نے تو تصویر بھی لگائی ہے اور اس پہ لکھا بھی ہے کہ the world champions coming out from the dressing room. تو میں نے تو لکھا بھی ہے. So your mindset changes everything. Everything. اس پہ ریلیکس ہو گئے. آپ کی یہ بات مجھے اتنی پسند آئی. ایک چیز میں تھوڑی سی اپنی طرف سے بھی پوائنٹ کروں کہ جو ہماری جو اس وقت سچویشن ہے، جو ہماری کنٹری کی سچویشن ہے، آئی وش کہ اسی طریقے سے یہ جو ٹیم ہے الگ الگ فلانا، if we could for some surreal reason some way put all our differences on the table and say this is the difference. I mean it's a very کیا کہتے ہیں maybe معصومانہ thinking، لیکن اگر differences آپ سب ٹیبل پہ بول کے لگا دیتے ہیں so maybe we will have a different Pakistan. I don't think so. You don't Environment is totally changed. Everybody has their own goals and setups and interests. If you put it on the table, I mean like you never know. تو ٹیبل پہ آپ اتنی ڈیمانڈز رکھ دیں گے، فلفل کون کرے گا؟ ایک دفعہ دل سے بات نکل جاتی ہے نا تو اس کا پھر بہت فرق پڑ جاتا ہے. جب تک آپ دل میں رکھتے ہو، خواہش اچھی ہے، کر کے خواہش تو ہے نا، خواہش نہیں ہوگی تو آپ سمجھ رہے تھے کہ آپ ورلڈ کپ بھی نہیں جیتیں گے. اصل میں میں نے اپنی زندگی میں جتنے تجربات حاصل کیے ہیں تو میں کبھی بھی مایوس نہیں تھا اپنے ملک سے یا اپنے ملک کے بہت سارے کرداروں سے یا اپنے حالات سے. لیکن اب میں جیسے اسٹیج پر پہنچا ہوں اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو حکمراں ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن عوام خود کچھ نہیں کرنا چاہتی. ہم بحیثیت عوام کی، جس میں میں بھی شامل ہوں، میں اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتا، تو ہم چاہتے ہی نہیں کہ ہم اچھے ہوں. ہم کلیکٹیولی نہیں چاہتے اچھے ہوں. انڈیویجولی ہم بہت اچھا چاہتے ہیں اور انڈیویجولی ہم بہت مینٹین کرتے ہیں اپنے آپ کو، اپنا رکھ رکھاؤ سے لے کے اور اپنی فیسیلیٹیشنس کو بھی، لیکن میرے خیال سے کلیکٹیولی وی آر فیلڈ پیپل. Again, I will repeat the thing that he said. کفر گناہ ہے. You can't think. میں نے بالکل یہ نہیں مایوسی میں نے کہا ہے، میں نے مایوسی نہیں کہا. بٹ یہ مایوسی تو ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہو کہ مایوسی نہیں، ڈس اپوائنٹمنٹس ہیں، لیکن مایوسی اگر ہوتی تو میں شاید اس ملک میں نہ ہوتا. لیکن میں آج بھی اس ملک میں ہوں اور میں یہی کہتا ہوں کہ بہت خوبصورت جگہ ہے، اس سے اچھی جگہ دنیا، میں نے دنیا گھومی ہے اس کرکٹ کی وجہ سے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک سے اچھی جگہ نہیں ہے جہاں آپ کو ہر قسم. میں آج کی ڈیٹ میں آپ پوری دنیا کا نقشہ اٹھائیے، میں پولیٹیکل سچویشنز کی بات نہیں کرتا، لیکن قدرتی جو آپ کے جو سارے کہیں زلزلے آ رہے ہیں، کہیں بارشیں ہو رہی ہیں، کہیں پہ سیلاب آ رہے ہیں، بڑے سے بڑی جو ترقی یافتہ قومیں ہیں ان کا حال آج کیا ہوا ہوا ہے. مجھے صرف آپ اپنے ملک کا بتائیے کہ کس سچویشن میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت اچھے ہیں، بہت اچھی جگہ پر ہیں، لیکن ہم خود اپنے ملک کے لیے کچھ اچھا سوچنا نہیں چاہتے، اور سوچتے ہیں تو کرنا نہیں چاہتے کلیکٹیولی. یہی سوچ لے کے
ایکچولی یہ پوڈ کاسٹ ہم نے یہی سوچ لے کے کری ہے, بیکاز آپ کی میں 100% اس بات سے ایگری کرتی ہوں کہ ایک تو پاکستان میں بہت پازیٹیو لوگ بھی ہیں, اچھے لوگ بھی ہیں, بڑی زرخیز زمین ہے جی, زرخیز زمین ہے, سب کچھ ہے ہمارے پاس. دی اونلی تھنگ از کہ آپ کو مائنڈ سیٹس چینج کرنے ہیں, یو ہیو ٹو بلیو اینڈ یو ہیو ٹو ہیو فیتھ. سو دیٹ از دا ریزن وائی وی ہیو دا لائٹ ود ان, دیٹ دا لائٹ دیٹ پیپل ہیو, جو اللہ میاں نے ہر کسی میں ڈالی ہوئی ہے اور ہم نے کہیں نہ کہیں دبا دی ہے. ہماری چھوٹی سی کاوش یہی ہے کہ وہ لائٹ جو ہے نا وہ لوگ ذرا نکالیں اور ذرا شیئر کریں. اس میں we all of us are on the same page that we want our country to be the most beautiful country, best country. پاسپورٹ گرین والا ہمارا بالکل ساری دنیا میں عزت کے ساتھ ہو. ہم سب پاکستانی یہی چاہتے ہیں. اینڈ آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم, آئی فیل ویری اسٹرانگلی کہ اٹس ہائی ٹائم دیٹ یو نو, وہی والی آپ کی بات کہ ایک ٹیم کی طرح اگر آپ بیٹھیں, اپنی گریونسز نکالیں, رائٹ رانگ میں کسی کو وہ نہیں کہہ رہی, بٹ ایٹ لیسٹ وہ نکال کے اسٹیپ فارورڈ تو آپ دیکھیے نا, آپ اسپورٹس سے لنک کریں, چاہے وہ کرکٹ ہے, چاہے وہ ہاکی ہے, چاہے وہ جو ٹیم گیمز ہیں ہمارے. ہم ٹیم گیمز میں جب بھی ہم نے کلیکٹیولی کھیلا ہے تو وہاں ایک یا دو ایسی انڈیویجول پرفارمنسز ہو جاتی ہیں کہ وہ پوری ٹیم کو فائدہ پہنچا دیتی ہیں. اسی انسپریشن سے پھر وہ جو نکلتے ہیں ان میں سے ہیروز وہی نکلتے ہیں نا. کیونکہ دیکھیں نا, اگر کلیکٹیولی ٹیم گیم ہے تو وہ ٹیم پوری 11 کی 11 ہیرو نہیں بنتی ہے, اس میں سے ایک یا دو نکلتے ہیں. وہ جو نکلتے ہیں وہ کیسے نکل جاتے ہیں, وہ انسپائرڈ کہاں سے ہوتے ہیں, ان کو کیسے اللہ تعالیٰ ایک ان میں جو ڈال دیتا ہے جذبہ فوراً, تو وہ کیسے ہوتا ہے. وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ جب آپ پورے یونائٹ ہوتے ہیں. جب ہم یونائٹ ہی نہیں ہیں تو پھر ہم کیا وہی تو ہے کہ اگر یہ بات ہماری سمجھ آ جائے کہ ایک دفعہ یونائٹ ہو کے آپ آگے تو بڑھیں, لائٹ تو ایکسیپٹ کریں, آپ کریں تو ورنہ تو مطلب کھو جائیں گے. بیکاز آل آف اس آر پاکستانیز, ہمارے سب پاکستان. تو اگر ہم اونرشپ لیں گے اور پازیٹیو رہیں گے اور کوشش کریں گے کہ جی اپنی ان جو پھنسے ہوئے جہاں پہ ہم اتنی ساری چیزوں میں, ہم سب جانتے ہیں کہاں کہاں پھنسے ہوئے, بٹ ایٹ لیسٹ آئی مین it's just again it's maybe it's too naive thought or naive thing. لیکن اگر آپ جذبے میں وہی لائٹ کلیکٹیولی آئے تو آئی فیل کہ میں سمجھتا ہوں آپ کی سوچ اچھی ہے, آپ کی کوشش اچھی ہے, اور اس کو جاری ساری رہنا چاہیے. اور ایسے لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہ صرف ملاقاتیں کرنی چاہیے بلکہ کوئی نہ کوئی ایسے انیشیٹوز لینے چاہیے, ایسے پروگرامز چھوٹے چھوٹے کرنے چاہیے کہ جس سے انسپریشن جو ہماری آج کی ینگ جنریشن ہے اس کو کیونکہ دیکھیے سب سے بڑا پرابلم آج کا یہ ہے جو میں فیل کرتا ہوں, میرے بھی 2 بچے ہیں, بڑے ہیں ماشاء اللہ سے, تو میں ان کو جب دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ ان کے پاس کوئی انسپریشن نہیں ہے جی, اور ان کے پاس انسپریشن کے ساتھ ساتھ ان کے پاس کوئی فیوچر تھاٹس نہیں ہیں. وہ بھی ڈے ٹو ڈے لائف گزار رہے ہیں اور دے آر پزلڈ, ایک دم دے آر پزلڈ اباؤٹ اس, دے آر پزلڈ اباؤٹ آر اون کنٹری. بالکل تو مطلب ہے کہ وہ چوائسیز جو ہیں وہ ان کو نظر نہیں آتی ہیں. پھر دوسری یہ کہ اگر میں پاسٹ میں جاؤں, کہ لوگ کہتے ہیں پہلا زمانہ اچھا تھا یا آج کا زمانہ آتا ہے, تو پہلے زمانے میں آپ کے پاس چوائسیز تھیں, جہاں مرضی آپ نکل جائیں دنیا میں, کوئی مطلب ہے آپ کی ایک عزت بھی تھی. آج ان بچوں کے پاس وہ چوائسیز بھی نہیں ہیں کہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اگر یہاں سے نکل کے کہیں جائیں تو دنیا بھی ان کے لیے بند ہو گئی ہے. تو جب دنیا بند ہو گئی ہے تو آپ اپنے ملک میں تو ان کو کوئی انوائرمنٹ دیں ان بچوں کو. تو انفارچونیٹ ہے بہت کہ یہ بچے بیچارے پریشان ہیں, اور اس جنریشن کے لیے میرے خیال سے ہم سب لوگوں کو جو وقت اپنا ایک اچھا گزار چکے ہیں, جو تجربہ رکھتے ہیں اور جو واقعی ان بچوں کو انسپائر کر سکتے ہیں اور ان بچوں کی تھاٹ کو چینج کر سکتے ہیں, وہ ہمیں ان کے لیے خیال کرنا چاہیے اور کچھ کام کرنا چاہیے. اور دل بڑا رکھنا چاہیے. دل ہمارے اتنے چھوٹے ہیں کہ ہم کسی اور کو, وہی والی بات آپ کی نا کہ اگر 11 پلیئرز میں سے اگر 2 پلیئرز ایک پلیئر کچھ کر رہا ہے تو اس کو سپورٹ کرو یار, یہ تو نہ کرو, پرسنل وینڈیٹاز پہ نہیں کرو, سپورٹ کریں اور پورے ملک کا کھلا سوچیں. ہماری تو صرف یہی کاوش ہے, باقی جو ہم نے سیکھا ہے کہ وہ تھوڑا سا ہم لوگوں کو بتا دیں کہ جی, اور آپ جیسے لوگوں سے ملا دیں جنہوں نے اتنا کچھ کیا. 2 چیزیں جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہیں, ایک ہے ایکسیپٹنس, ایک ہے شیئرنگ. یہ کرنا بہت ضروری ہے. ایک تو یہ کہ آپ ان کو ایکسیپٹ کریں, ان بچوں کو, کہ ہمارے بچے ہیں اور ہم نے ان کے لیے کرنا ہے, یہ ایکسیپٹنس لانی ہوگی. اور پھر دوسری چیز ہے کہ شیئرنگ کریں. جو شیئرنگ ہے بہت امپورٹنٹ ہے, کوئی شیئر نہیں کرتا یہاں پر. یہ 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایکسیپٹنس ان بچوں کی اور ان بچوں کا خیال کرنا, اور پھر ان کے ساتھ وہ سب چیزوں کو شیئر کرنا, اور پھر وہ ڈیلیور کرنا, ان لوگوں کو ٹرانسفر کرنا جو آپ کے پاس ہے. وہ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. بہت, میں اسی لیے آج کل اپنی پوری آرکائیو کے اوپر لگا ہوا ہوں, اسکین کر رہا ہوں کہ میں اس کو کر سکوں. اور مجھے نہیں معلوم کہ میرے بچوں کو یہ سمجھ آئے گی نہیں آئے گی, لیکن میں پھر بھی چاہوں گا کہ وہ سارے لوگ جو اس ملک میں رہتے ہیں, کرکٹ کو چاہتے ہیں, اس آرکائیو کو سمجھتے ہیں یا ہسٹری کو جانتے ہیں,
تو وہ اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھا سکے مستقبل میں. کیونکہ میں جب دنیا کو دیکھتا ہوں اور میں جب بہت ساری ڈاکومنٹریز میں دیکھتا ہوں ملکوں کی اور میوزیمس کو دیکھتا ہوں, آرٹ گیلریز کو دیکھتا ہوں, تو کتنا لوگوں نے اپنے پاسٹ کے اوپر اور اپنی لیگیسی کے اوپر کام کیا ہوا ہے, تو مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمیں کرنا ہوگا. چاہیے. اچھا پتہ ہے وہ ہر چیز ہوتی ہے نا کہ دیر از آلویز لائٹ سے پہلے وہ ایک بات تھی نا کہ دا لائٹ ان سائڈ می از لارجر دین دا ڈارکنیس آؤٹ سائڈ می. سو اف وی آل ریکگنائز دس لائٹ اینڈ دین جسٹ ایگزیکٹلی جو آپ کہہ رہے ہو کہ اپنی اپنی جگہ آپ آئے اس لیے دس دا ریزن وائی وی انوائٹیڈ یو بیکاز یو ہیو سچ اے کیا کہتے ہیں سو مچ آف ایکسپیرئنس sort of knowledge and things that contribution to the cricket world. اسی طرح لوگ ابھی ہماری کرکٹ ہی کی میں مثال لے لیتا ہوں کہ اب کرکٹ میں مثال کے طور پہ ہمارے بہت سارے اور لیجنڈس بھی گزرے ہیں, جیسے جاوید میاں ہیں, وسیم اکرم ہیں, اور بھی بہت سارے لوگ. بلاؤں گی میں ان کو شو میں, میرا بڑا موڈ ہو رہا ہے جاوید میاں کو. ضرور بلائیے ان لوگوں کو, ضرور بلائیے. یہ اچھے لوگ ہیں اور یہ بہت کچھ آپ کو بتائیں گے پاسٹ کا. تو اب ان لوگوں کو چاہیے کہ اب جو کچھ بھی ملک نے ان کو دیا, یا انہوں نے بھی بہت کچھ اس ملک سے حاصل کیا, یا اس نام سے یا اس ٹائٹل سے جو اپنی کرکٹ کی پرفارمنس یا اللہ تعالیٰ نے جو ان کو اسکلز دی تھیں اس سے اچیو کیا. تو اب کچھ ایسا وقت بھی, اب آج کا دور کمرشل دور تو ہے, لیکن یہ کمرشل ورلڈ میں آلریڈی ان ہیں اور اچھا خاصا میرے خیال سے ارن کر رہے ہیں اس کمرشل دور کی وجہ سے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا کام پاکستان کے لیے بھی کرنا چاہیے ان لوگوں کے. اس پہ میں تھوڑا سا ان لوگوں سے نالا ہوں کہ کمرشلزم سے ہٹ کر ابھی تک کوئی ایسی چیز پاکستان کے لیے ان لوگوں میں سے کسی نے نہیں کی ہے. یہ میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں. اور یہ انشاءاللہ ہماری بھی یہی کاوش ہوگی کہ ان کی بھی یہ لائٹ نکالیں اندر سے, اور یہ اللہ نے جو ان کو دیا ہے, بیکاز اللہ کی طرف سے ٹیلنٹ آتا ہے. ان کے پاس لائٹ نہیں ہے, ان کے پاس تو بہت ساری گرج چمک کے ساتھ بہت گہرے بادل ہیں ان کے پاس جو ڈرائیں گے بھی آپ کو. کوئی بات نہیں, برداشت کر لیں گے. لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ ڈرائیں, لیکن تھوڑی سی لائٹ پاکستان کے لیے بغیر کمرشل مائنڈ کے ڈیلیور کریں. چلیں جی, جاوید میاں اور وسیم اکرم اور رمیز راجہ اور سب لوگوں کے لیے جو کرکٹ ورلڈ کے ہیروز ہیں, اور بھی بہت سارے لوگ, سرفراز نواز, نہیں میں ادر دین کرکٹ جہانگیر خان, میں بہت اوپنلی کہتا ہوں جہانگیر خان نے پاکستان کے لیے کچھ نہیں کیا. میں اوپنلی کہتا ہوں, میں نیگیٹو نہیں ہوں, میں ان کے خلاف کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا, میں بہت پازیٹیو. ابھی ریسنٹلی جہانگیر صاحب نے کسی فارن کرکٹ اسکواش پلیئرس کو سائن کیا, یہاں بلایا, سب کچھ کیا. لوگ ناراض ہیں, لوکل لوگ ناراض ہیں کہ بھائی آپ کریں, بہت اچھی بات ہے. وہ آلریڈی ریکگنائزڈ ہیں انٹرنیشنلی, ان کو بہت فائدے مل رہے ہیں. پاکستان میں آپ اگر کچھ کر رہے ہیں تو رادر دین آپ اپنے لوگوں کے لیے کریں, آپ اپنے لوگوں کو تو سراہیں کم سے کم, یا ان کو فیسیلیٹیٹ تو کریں. جبکہ جہانگیر خان جو ہے بہت ورلڈ باڈی کے بھی چیئرمین رہے ہیں, پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں, اور کافی کچھ انہوں نے کیا ہے, لیکن وہ جو پاکستان اسکواش کو دینا ہے وہ نہیں دے سکے, افسوس. چلے جی, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اینڈ فار آل دا تھنگز, اینڈ آئی ووڈ ریکویسٹ مائی آڈینس اینڈ آل دا پیپل ہو آر واچنگ, اور ہمارے اگین پلیئرز, ساری فیلڈ کے پلیئرز ہیں, کہ کچھ نہ کچھ آپ کوشش کریں کہ آپ واپس اپنے ملک کو دیں, اور کمرشلی آپ جو کما رہے ہیں کمائیں وغیرہ, لیکن تھوڑا سا ایک پورشن 10% جسٹ گیو بیک ٹو دا کڈس اینڈ دا چلڈرن آف پاکستان, تاکہ جو نئی جنریشن ہماری بڑی ہو وہ اس نالج کے ساتھ اور اس پرائڈ کے ساتھ بڑی ہو کہ پاکستان ہمارا ہے اور پاکستان بہت خوبصورت ہے. یہ ویسے جتنا کماتے ہیں آپ نے 10% کا ہے, 5% دے دیں تو بہت ہے. اصل میں بہت ایک امپورٹنٹ سی چیز ہے جو آپ نے کبھی مجھ سے اظہار کی تھی کہ یہ آپ کو چاہیے, اور یہ میرے پاس تھی, تو آج ایک میرے خیال سے موقع تھا کہ یہ چیز آپ کو پیش کی جائے. تو یہ بہرحال بالکل, آپ بالکل کھولیں جی. چلیں جی, یہ پکچر میں نے آج تک کبھی نہ پرنٹ کی, نہ کسی کو دی, نہ کسی کو کچھ کیا. یہ صرف یہ بہت ایکسکلوسیو پکچر ہے جو میں نے نیکسٹ ڈے مارننگ میں کمرے میں جا کے اس کے, تو بہت خوش تھا. یہ کچھ اس زمانے میں تو خط وط آتے تھے, ای میلوں کا زمانہ نہیں تھا, تو بہت سارے ایسے لیٹرز اور ٹیلی گرامز آئے ہوئے تھے جو پڑھ رہے تھے. تھینک یو سو مچ, آئی ریئلی اپریشیٹ. میں بہت شکریہ آپ کا, اینڈ اللہ کرے یہ بھی باہر آ جائیں, ریلیز عمران خان, اینڈ جسٹ لیٹس ہوپ کہ اس ملک کا جو بھی ہو سب مل کے اچھا کریں. ہوپ فار دا بیسٹ اینڈ پرے فار دا بیسٹ. تھینک یو سو مچ.